بدبخت ہے وہ بندہ جو اپنی ذاتی لڑائی کے چکر میں کسی کے اوپر توہین رسالت کا الزام لگائے. وہ بدبخت ہے کہ ایک سودی ادارے میں کام کرنے والا مینیجر اور اسی ادارے کا گارڈ، معاذ اللہ یہ جو میں بات سودی کہہ رہا ہوں اس کے اندر مینیجر کو بے گناہ کرنے یا گارڈ کو ملزم قرار دینے کی بات نہیں ہے، صرف آپ کو سمجھانا ہے. خدا کرے آپ میری بات سمجھ جائیں. ایک گارڈ اٹھا، اس نے بینک مینیجر کو گولیاں مار دیں، اس کا انٹرویو لیا گیا، تو نے اس کو کیوں گولیاں ماری ہیں؟ یہ جی بینک مینیجر گستاخ رسول تھا. اس نے کیا گستاخی کی ہے؟ یہ کہتا تھا صرف فرض نماز پڑھنے سے نماز ادا ہو جاتی ہے. اور کیا کہتا تھا؟ یہ کہتا تھا کہ سارے اختیارات کا کلی طور پہ اگر کوئی مالک ہے تو اللہ ہے. گستاخ رسول تھا. کیا کہتا تھا؟ اللہ کو مختار کل مانتا تھا اور کہتا تھا نماز صرف فرض پڑھنے سے ادا ہو جاتی ہے، سنتیں نہ بھی پڑھیں. یہ گستاخ رسول تھا، میں نے اس کو گولی مار دی. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ سودی ادارے کی حفاظت کرنے والا اپنے آپ کو محافظ حرمت رسول سمجھ رہا ہے. جاہل آدمی، بدبخت آدمی. ذاتی لڑائی اٹھائیے، اس کی ذاتی لڑائی تھی. اس مینیجر نے اس کو نکالا تھا، دوبارہ بھرتی ہوا. میں کہتا ہوں ذاتی لڑائی نہ بھی ہو، اس کو کس نے حق دیا کسی بندے کے جملوں سے یہ اخذ کرے کہ اس نے گستاخی کی ہے اور اس کو قتل کر دے؟ اس بیچارے مینیجر نے، اگرچہ وہ بھی سودی ادارے کا مینیجر تھا، لیکن اللہ کی قسم اس کی پروفائل اٹھائیے فیس بک کے اوپر، اس نے اپنی پروفائل پہ جو آخری تصویر لگائی ہوئی ہے نا، اس کے اوپر کیا لکھا ہے؟ آئی لو محمد. میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا فخر ہیں، اور فرانسیسی مصنوعات کی بائیکاٹ کرو. یہ گستاخ رسول ہے اور وہ محافظ حرمت رسول ہے. میرے بھائیوں، آج میں بریلوی علماء مفتی منیب صاحب اور خادم رضوی صاحب سے بھی مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ سامنے آئیے، اس قتل سے اعلان برات کیجئے اپنی پوری قوم کی طرف سے. اہل حدیث علماء نے، دیوبندی علماء نے، جس دن سے یہ واقعہ ہوا، بریلوی علماء نے بھی، میں سب کی بات نہیں کرتا، میں صرف ان کی اعلیٰ قیادت سے مطالبہ کر رہا ہوں. سب علماء نے، ایک عالم ایسا نہیں ہے جو مستند عالم دین ہو اور جس نے اس بدبخت گارڈ کو غازی کا لقب دیا ہو. سب نے اس کو قاتل کا، اس کو شہید کا، اور اس نے نجائز قتل کیا، حرام کیا، قانون ہاتھ میں لیا. بالفرض تجھے کوئی چیز گستاخی نظر آتی ہے تو وہ عدالتوں کا رخ کر. اور دیوبند بھائیوں نے تو آگے بڑھ کے ایک بات یہ بھی یاد رکھنا ضمنی طور پہ، یہ اصول کلیہ قانون نہیں ہے، لیکن بالعموم جو گستاخ رسول ہوتے ہیں، حقیقی گستاخ رسول جو ہوتے ہیں نا، ان کے جنازوں کو کندھا نہیں ملتا، ان کو رات کی تاریکی میں قبروں میں گھڑوں میں دفن کر دیا جاتا ہے. اس بینک مینیجر کا جنازہ ہوا، دیوبندی علماء نے پڑھایا اور جنازے میں ہزاروں افراد نے شرکت کی، اور اللہ کا شکر ہے وہیں پر کھڑے ہو کے دونوں تینوں مسلکوں کے علماء نے کہا اس کو ناحق قتل کیا گیا. میرے بھائیوں، حرمت رسول کے اندر گستاخ رسول کی ایک ہی سزا ہے، سر تن سے جدا ہے. لیکن یہ تو نے اور میں نے اٹھ کے نہیں کرنا. یہ کس نے کرنا؟ 295C کا قانون ملک کے اندر موجود ہے. یہ بھی میں حکومت سے بھی کہنا چاہتا ہوں. ایک طرف مفتی منیب صاحب سے، خادم رضوی صاحب سے یہ مطالبہ ہے کہ وہ فرنٹ لائن پہ آ کے اس قتل کی مذمت کریں، تاکہ پاکستان میں آئندہ 70 برس نہیں 100 برس اس بات کے اوپر مہر لگا دی جائے کہ ہر مسلک کا عالم کسی بھی طرح سے قانون ہاتھ میں لینا اس طرح کے کیسوں میں جائز نہیں سمجھتا، غلط سمجھتا. آپ دونوں بھی سامنے آئیے، آپ بھی اعلان کیجئے. لیکن دوسری طرف میں حکومت سے بھی یہ بات کہنا چاہتا ہوں، آج لوگوں کا 295C کے اوپر اعتماد کمزور ہو چکا ہے. اس کے ذمہ دار آپ ہیں. 70 برس بیت گئے ہیں، 70 ایئرز. کیا حقیقت میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک مرتبہ بھی گستاخی نہیں ہوئی؟ اللہ کی قسم ہوئی ہیں. اگر ایک مرتبہ بھی ہوئی ہے تو ایک ملزم ہی دکھا دیجئے جس کو تختہ دار پہ لٹکایا ہو، جس کو پھانسی پہ لٹکایا ہو. ایک ملزم ہی دکھا دیجئے کہ 295C کے تحت جس کو پھانسی پہ لگایا ہو. میرے بھائیوں، جو قانون ہوتا ہے نا، قانون، اور دکھ اور افسوس کی بات یہ ہے اس واقعے کی آڑ میں وہی لنڈے کے لبرلز
ان کو کہیں سے کسی نے اطلاع دے دی کہ بینک مینیجر احمدی تھا، قادیانی تھا، 2 گھنٹے 3 گھنٹے پورا سوشل میڈیا طوفان کھڑا کر دیا. ایسے بدبخت جب پتہ لگا نہیں راسخ العقیدہ مسلمان تھا، تب ٹویٹیں بھی ڈیلیٹ کر دی اور تب سے خاموش بیٹھے ہیں، گوگے بن گئے ہیں. احمدی اور قادیانی جب تک خبر ملی کیس اٹھایا ہوا ہے، جب پتہ لگا نہیں مسلمان تھا تب سے پیروی بھی نہیں کر رہے. اور یہ جو لبرل اور سیکولر مافیا کے لوگ ہیں نا، انہوں نے اس واقعے کی آڑ میں ساتھ ہی دیکھا اچھا مسلمان شہید ہو گیا اور 295 یہ جو بلاسفیمی لا ہے. اب اندازہ کیجئے ان کی عقلوں کے اوپر ماتم کرنے کو جی کرتا، منطق اور عقل کے بھی خلاف. واقعہ کیا ہوا ہے؟ ایک بدبخت گارڈ نے، ہمارا مطالبہ ہے شوٹ ایٹ دی سپاٹ کا جو لا ہے پوری دنیا کے اندر، فرانسیسیوں نے کیا نا، ان کا بندہ مارا، انہوں نے اسی وقت مار دیا. ہم تو یہ چاہتے ہیں یہ گارڈ آپ نے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا، اسی وقت اس کو بھی شوٹ کر دیا جاتا، اس کو سزائے موت دے دی جاتی. مزید کس قسم کے ثبوت چاہیے تھے؟ کوئی ایویڈنس ریکوائرڈ نہیں ہے، ویڈیو آ چکی ہے، آپس میں گفتگو نہیں ہوئی. لیکن یہ لبرل اور سیکولر مافیا کے لوگ جو ہے نا، اس واقعے کی آڑ میں بلاسفیمی لا جو توہین رسالت کا لا ہے نا، اس کو نشانہ بنانا شروع ہو گئے. کیسے بدبخت ہے! کیا اس گارڈ نے اس لا کا سہارا لیا؟ لا کو نشانہ تو تم تب بناؤ جب اس لا کے ذریعے کسی بے گناہ کو پھانسی ہوئی ہو. قانون کو نشانہ تو تب بنایا جائے. میں ان کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اللہ کی قسم یہ اگر غور کریں نا، صحیح غور و فکر کریں، تو یہ جو بلاسفیمی لا ہے نا، یہ تمہاری آخری دفاعی لائن ہے. اللہ کی قسم جس کے خلاف تم دن رات بکواس کرتے ہو نا، یہ تمہاری آخری دفاعی لائن ہے. اگر یہ قانون موجود نہ ہو تو ملک میں جس قسم کا انتشار ہو، تمہاری سوچ نہیں. تم آج تک اس قانون کی وجہ سے بچے ہو. میں سیدھی بات کہنا چاہتا ہوں، یہ ان کی بھی دفاعی لائن ہے. اگر یہ قانون نہ ہو تو معاشرے میں کیسی افراتفری ہو؟ جی گستاخ رسول کا قانون ہی موجود نہیں، پھر ہر بندہ سمجھے گا میں قانون ہاتھ میں لوں. یہ قانون موجود ہے تو سارے علماء، سارے قانون دان، سارے آئین دان یہ کہتے ہیں قانون ہاتھ میں نہیں لینا بلکہ اس قانون کے ذریعے پروب کرانا ہے. لیکن خدارا پھر جو بندہ اس قانون کے ذریعے پروب ہو جائے، ایس پی اس کو گناہگار لکھ دے، سیشن کورٹ اس کو گناہگار لکھ دے، ہائی کورٹ اس کو گناہگار لکھ دے، پھر اس کو رہا کرا کے کریڈٹ لے کے میکرون کے سامنے نہیں بٹھانا، پھر اس کو سزائے موت پہ لٹکانا ہے. حکومت کو یہ بات بھی چاہیے. ہم یہ بات کرتے ہیں، ہمارے پہ بڑا اعتراض. پتہ نہیں میرے سے تو کچھ خاص ہی دشمنی ہے. یہ جی بھڑکاتے ہیں، یہ جی بڑا لوگوں کے اندر تشدد پیدا کرتے ہیں کہ گستاخ رسول کی ایک سزا سر تن سے جدا. انہوں نے بڑی بات پھیلائی ہوئی ہے. جائیے آج بے بانگ دہل ممبر رسول کے اوپر کھڑا ہو کے کہتا ہوں، ہمارا حکمرانوں سے مطالبہ ہے کہ جو بندہ ذاتی دشمنی کی آڑ میں توہین رسالت کا الزام لگائے، اس کے اوپر بھی توہین رسالت کا مقدمہ ہونا چاہیے، کیونکہ اس نے کسی بندے پہ جھوٹا الزام اور جھوٹے الفاظ اپنے آپ سے گڑے ہیں، گویا وہ خود توہین رسالت کا مجرم ہے. نمبر 1 بات. نمبر 2 بات، کسی نے توہین رسالت کا پرچہ کٹوایا ہے اور وہ بندہ اس پرچے میں جھوٹا ثابت ہو گیا ہے، اس بندے کے اوپر بھی توہین رسالت لگنی چاہیے، تاکہ توہین رسالت کے قانون کا صحیح استعمال ہو. کیسے ہوگا؟ جب لوگوں کو پتا ہوگا کہ میں نے توہین رسالت کا غلط پرچہ کٹوایا ہے اور غلط پرچہ کٹوانے لگا ہوں، اگر میں یہ ثابت نہ کر سکا تو میرے اوپر بھی یہی قانون لاگو ہوگا، تو قانون کا استعمال درست ہو جائے گا. آپ قانون کے درست استعمال کی بجائے بکواس کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ قانون ختم کر دیا جائے. یہ گارڈ نے اس قانون کی وجہ سے قتل کیا ہے. وہ کیسی تمہاری عقل ہے؟ وہ کیا تمہارے ضابطے ہیں؟ کہاں تمہاری منطق گئی؟ اس گارڈ نے تو قانون ہاتھ میں لیا ہے، تو اس قانون کے خلاف ہردہ سرائی کرنے کی بجائے اس بات کو اجاگر کیا جائے کہ جو جعلی مقدمے کرائے اس کے اوپر بھی یہی مقدمہ درج ہو جائے. اور بدبخت ہے وہ بندہ جو اپنی ذاتی لڑائی کے چکر میں کسی کے اوپر توہین رسالت کا الزام لگائے، وہ بدبخت ہے.